میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کا کھانا پینا کیا تھا۔ اس امر میں بعض لوگ سوچ سکتے کہ آخر کھانا پینا شریعت نے جس کو حلال قرار دیا اس کا کھانا حلال ہے، جس کو حرام قرار دیا اس کا کھانا حرام ہے، جس شے کو کھانے کی حضور نے تاکید فرمائی چلو اس کی تو بات کرنے کی ہے، جس سے منع فرمایا اس کو چھوڑنے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ لیکن عام معمولات زندگی میں طعام کیا تھا، کھانا کیا تھا، مشروب کیا تھا، کس طرح کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کس چیز کو کس شے سے ملا کے کھاتے تھے، کس چیز کو کس شے سے ملا کے پیتے تھے۔ دوستو یہ وہ معمولات نبوی ہیں جن کا تعلق حضور کے طعام اور شرب کے ساتھ ہے۔ یہ فرض اور واجب کے درجے میں تو نہیں، لیکن جو شخص سنت نبوی کی لذت اور حلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اسے چھوڑ کر بھی اس لذت کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہی امور ناگزیر ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ سنت کے رنگ میں رنگتے اور حضور کی سیرت طیبہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ صبح سے شام تک حضور کے معمولات کو جاننے کی کوشش کریں، حضور کے کھانے پینے کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں، اور اگر وہ کچھ میسر آ سکے تو اسی خیال سے اسے کھائیں اور اسے پئیں کہ یہ میرے محبوب کا کھانا ہے، یہ حضور کا پینا ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، کھانے کی وہی چیز ہوگی جو شاید آپ ادنا اس سے الگ بھی کھاتے اور پیتے ہوں گے، لیکن اس شے کو اگر آپ نے حضور کا کھانا سمجھ کر محبت سے تک لیا اور اس مشروب کو حضور کا شرب سمجھ کر محبت سے دیکھا، محبت سے پی لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلندی درجات کا باعث ہے کہ شاید کوئی اور عمل کا بھی مقابلہ کر سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات شرب و طعام کے سلسلے میں چند باتیں جو بنیادی طور پر ذہن نشین رکھنے کے قابل ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طعام اور شرب کے معاملے کو محض حضور کی عادت مبارکہ ہی تصور نہ کریں، بلکہ اہل ایمان کا اس امر پر ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ جس شے کے کرنے کا حضور نے محض اشارہ ہی کیا اور جس بات کو حضور نے اپنی زندگی میں محض کر کے دکھا دیا اس کی ظاہری حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اجر اور ثواب سے قطع نظر دنیاوی اعتبار سے بھی افادیت اسی کی ہوگی، وہ چیز دنیاوی افادیت اور منفعت سے بھی معمور ہوگی۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے کہ وہ صحت اور طب کے نقطۂ نظر سے بھی سب سے بہتر کھانا ہے۔ وہ شخص جو اپنی جسمانی امراض سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، جسمانی صحت اور طبی نقطۂ نظر سے ایک متوازن خوراک، متوازن لباس کا ایک نظام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو حضور کے ان معمولات کو جان کر ایک واضح رہنمائی میسر آ جائے، ایک ہدایت میسر آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معمولات میں سے سب سے پہلا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا، یعنی پیٹ بھر کے کھانا یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ پہلا سبق حضور کی سنت کا عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کا تعلق جسمانی صحت کے ضابطوں پر اگر اطباء سے پوچھئے، حکماء سے پوچھئے، ڈاکٹر سے پوچھئے تو آپ کو خبر ہو کہ حضور کی اس سنت میں بھی کیا عبرت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات بھی سنی، دیگر صحابہ سے مروی روایات اور حدیث بھی سنی کہ حضور نے عمر بھر کبھی ایک مرتبہ بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا، اس لیے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ جسمانی امراض کا بھی باعث ہے اور روحانی امراض کا بھی باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے باب میں فرمایا کہ انسان تیرے معدے کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ پینے کے لیے ہو، اور ایک حصہ خالی رہے جس میں ذکر الہی سما سکے۔ تو گویا کھانا اتنا کھایا جائے کہ جو معدے کی تہائی کو پر کرے، اور مشروب اور پانی اتنا پیا جائے کہ جو دوسری تہائی کو پر کرے۔ گویا 2 تہائیاں کھانے اور پینے کے لیے اور 1 تہائی اس لیے خالی رکھی جائے کہ ذکر الہی ہو سکے۔ اس حدیث نے بالواسطہ یہ نقطہ سمجھا دیا کہ پیٹ بھر کے کھانے والے
ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی یاد نہیں کر سکتے کہ پیٹ بھر کے کھانے سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، غفلت کا غلبہ ہوتا ہے، نفسانی گرفت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب نفس غالب ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر پیٹ میں کوئی جگہ باقی رہے تو ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کھانے پینے کے باوجود پیٹ میں کچھ جگہ اللہ کے ذکر کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس جگہ کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تو گویا معدے کو، پیٹ کو کچھ خالی چھوڑ دینا یہ ذکر الہی اور اللہ کے نور کے لیے مفید ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے مفید ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً یہ کہ عمر بھر کبھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ دوسرا ضابطہ ہمیں حضور کی سنت میں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھوک اور طلب ہوتی شدت کی اس وقت تناول فرماتے، اور بغیر بھوک کے محض لذت دہن کے لیے کبھی کھانا تناول نہ فرماتے۔ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم لذیذ کھانے پکاتے، مرغن کھانے تیار کرتے، اور پھر بیک وقت 2-2 3-3 دعوتوں میں بھی تکلیف اٹھانی پڑے تو کھاتے چلے جاتے۔ ہمارا کھانا لذت دہن کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کا تصور کھانے کا اور ہمارا تصور جدا ہے۔ اسلام تصور دیتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لیے، ہمارا فلسفہ ہے کہ جیو کھانے کے لیے۔ انسان جب کھانے کے لیے جیتا ہے تو کھانا مقصود ہو جاتا ہے، اور جب وہ جینے کے لیے کھاتا ہے تو صرف اسی قدر کھاتا ہے جس سے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے۔ اب یہ وہ تصور ہے کہ مغرب کی سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اور ڈائٹیشن کے باقاعدہ نالج نے، فن نے یہ تصور واضح کر دیا ہے کہ انسانی جسم کو مخصوص تعداد کی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، مخصوص تعداد کی سمجھ لیجئے طاقت اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑے سے کھانے کے ساتھ جو ڈائٹ کے لحاظ سے، خوراک اور غذائیت کے لحاظ سے بہتر ہو، اگر وہ کھا لیا جائے تو جسم کو مطلوبہ توانائی میسر آ جاتی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ فضلہ بن کے نکل جاتا ہے۔ تو گویا لذت دہن کے لیے کثرت کے ساتھ کھانا سوائے پیٹ اور معدے کو فضلات سے بھرنے اور فضلات کے نقصانات سے اپنے آپ کو معمور کرنے کے اور کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ سے یہ آتا ہے کہ جب بھوک ہوتی اور طلب ہوتی شدت کی تب تناول فرماتے، بغیر بھوک اور بغیر طلب کے حضور نے کبھی نوش نہ فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی کبھار تیسرا نقطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاقے بھی کرتے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ کے ہر پہلو کو کئی زاویہ ہائے نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی روحانی حکمتیں بھی ہیں، اس کی عملی حکمتیں بھی ہیں، اور اس کی جسمانی اور اخروی حکمتیں بھی ہیں۔ یہ فاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی بار کرنا، یہ در حقیقت نہ تو اس لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے کہ کھانے کو نہ ملتا تھا، یہ تصور کرنا کہ حضور کے فاقے اضطراری تھے، بامر مجبوری تھے، محض اس لیے تھے کہ چاہنے کے باوجود بھی کھانا میسر نہ آتا تھا۔ تو حضور کے فاقوں کو اس طرح اضطراری اور مجبوری کا فاقہ قرار دینا، سن لیجئے کہ یہ سراسر کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاقے کسی مجبوری اور کسی حالت اضطرار کا نتیجہ نہ تھے۔ وہ رسول جو معبد کی بکری کے تھنوں پر ہاتھ لاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر قحط زدہ مفلوج بکری کے تھنوں سے دودھ دوہتا ہے، اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور معبد کے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیتا ہے، اور اس دن کے بعد 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے، اور صبح و شام گھر کے مٹکے دودھ کے بھر بھر کر دیتی ہے۔ کیا اس نبی کا بھی فاقہ جو ہے وہ حالت قحط اور حالت مجبوری میں تصور کیا جاتا ہے؟ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور دولتیں امت میں تقسیم فرما رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلے، میں چاہوں تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں یہاں اکٹھی کر دی جائیں اور سلواقیں ہوتی رہی۔ جو نبی زمین پر قدم رکھتا ہے عبداللہ بن جابر انصاری کے باغ میں، تو اس کی کھجوروں کے خشک درختوں کو کھجوروں سے بھر دیتا ہے، ایک نگاہ سے جو کایا پلٹ دیتا ہے۔ اس نبی کی نسبت یہ تصور کرنا کہ ان کے فاقے اس لیے تھے کہ کھانے کو نہ ملتا تھا، یہ کفر ہے۔
کیونکہ فاقے دینی حکمت کے لیے تھے، یہ سجانے کے لیے تھے کہ فاقہ بھی جسمانی اور روحانی دونوں اعتبارات سے افادیت کا باعث ہے۔ آج ڈائٹیشن یعنی کھانے کو بیلنس رکھنا اور حسب ضرورت کھانا اور ضرورت کے بغیر کھانا ترک کر دینا، یہ مستقل موضوع ہو چکا ہے، مستقل فن بن چکا ہے۔ اور امریکہ اور یورپ میں ڈائٹیشن کے باقاعدہ پروفیسرز ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں باقاعدہ شعبہ جات ہوتے ہیں۔ یہ تصور ہمارے ہاں بھی آ رہا ہے۔ وہ تصور ڈائٹیشن کا دنیا نے کہیں اور سے نہیں لیا، اگر لیا ہے تو مصطفیٰ کے فاقوں سے لیا ہے۔ یہ حضور کے فاقوں نے ڈائٹیشن کا تصور دیا ہے۔ آج آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، بھاری بھرکم ہوتا ہے تو وہ ڈائٹنگ کرتا ہے۔ آپ اس کے جسم کو گھٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی کیا ماجرا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ڈائٹنگ پر ہوں۔ یہ ڈائٹنگ کیا ہے؟ یہ وہی فاقہ ہے جو حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ چوتھا نقطہ حضور کی سنت سے یہ ملتا ہے کہ حضور نے کبھی مرغن غذائیں پسند نہ فرمائی، خشک غذاؤں کو اکثر کھاتے ہیں اور متوازن اور معتدل خوراک کو تناول فرماتے ہیں، اور مرغن غذاؤں سے بالعموم اجتناب فرماتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غذاؤں میں بھی جس شے کو استعمال فرمایا، اگر اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی طب کو صرف اور صرف غذائے نبوی کو موضوع بنا کر مستقل تحقیق کرنی چاہیے، تو اسے پتا چلے اس تحقیق کے نتیجے میں کہ اگر غذا کے ان اجزاء کو کامل طور پر آج اجاگر کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جسم ہر مرض سے صرف اس غذا کی برکت سے نجات پا جائے۔ اس لیے کہ آج یہ اصول طے ہو گیا ہے کہ امراض قلب کا راستہ بھی معدے سے جاتا ہے، دل کی مرضیں بھی معدے کے راستے سے آتی ہیں، اور ہر مرض انسانی زندگی میں معدے کے راستے سے جاتی ہے، اور معدے کا کام کھانا اور اس کو ہضم کرنا ہے۔ اگر اسی بات پر کنٹرول کر لیا جائے تو انسان متعدد امراض سے نجات پا جاتا ہے، اور غذائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان جسمانی امراض سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے آداب بھی مرمت فرمایا۔ اگر کھانا ایک ہی نوعیت کا ہو تو فرمایا کہ دائیں بائیں اور مختلف مقامات میں سے تھال میں سے نہ کھائیں بلکہ اپنے سامنے سے کھائیں، یہ کھانے کی ایٹیکیٹس عطا کی ہے۔ اور کھانا مختلف نوعیت کا ہو، پھل ہو طرح طرح کے، اور وہ ایک ڈش میں موجود ہوں تو اجازت دی کہ پھر اس ڈش میں سے جہاں سے چاہیں اٹھا کے کھائیں، یعنی فرق قائم فرمایا۔ اگر سالن ہے ایک چیز میں سے آپ کھا رہے ہیں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں فرمایا کہ ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ اگر اس تھال کے اندر اشیاء مختلف ہیں تو پھر جہاں سے چاہے کھائے۔ یہ سب کچھ حضور کے عمل اور حضور کی سنت سے ثابت ہے، جس کو صحابہ کرام نے اپنے مشاہدات کی بنا پر بیان فرمایا۔ ہر چند کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے میں کچھ لذیذ غذاؤں کا اہتمام نہ فرماتے، بلکہ یہاں تک بھی ہے نعمان بن بشیر صحابہ سے کہتے ہیں الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم لا یجد من الدقل ما یملؤ بطنہ، کہ لوگوں تم بھوک کا شکوہ کرتے ہو حالانکہ جو چاہتے ہو کھانے پینے کا تمہیں مل جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں ظاہراً اتنی روکھی کھجور بھی نہ رکھتے تھے کہ اس سے ایک مرتبہ پیٹ بھر کے کھا سکے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا کہ جو آتا تقسیم فرما دیتے، خود کم کھا کر اور فاقے کر کے گزارا کر لیتے۔ اور توجہ طلب یہ بات ہے، قطع نظر روحانی طاقت کے، قطع نظر معجزانہ طاقت کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 برس کی پوری خوراک اگر وزن کے اعتبار سے اسے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ اتنی کم ہے کہ کس کائنات کا کوئی فرد اتنا قلیل غذا کھانے والا میسر نہیں آئے گا، اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اتنی تھوڑی غذا سے بھی کوئی شخص زندہ رہ سکتا۔ اور معجزانہ طاقت سے قطع نظر اتنا قلیل کھا کر جسمانی طاقت حضور نے اتنی پائی کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ صرف میرے جسم کو 40 پہلوانوں سے زیادہ طاقتور بنایا۔ اس میں اس ہمت کی بات نہیں کر رہا جو نبوت کی برکت سے ہے، جو معجزانہ کمال سے ہے، یعنی قلیل غذا کھا کر جسمانی طاقت اتنی قائم رہی کہ 40 پہلوانوں سے بھی بہتر جسمانی طاقت کے حامل تھے۔ حتیٰ کہ اس دور کے ایک بہت بڑے کافر پہلوان نے قبول اسلام کی دعوت پر حضور کو چیلنج کیا
یہ اس خیال کا رد ہے کہ شاید تھوڑا کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کشتی میں تو مجھے پچھاڑ لے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آقائے دو جہاں نے اس کے چیلنج کو قبول فرما لیا، اس سے کشتی لڑی اور کشتی میں اسے پچھاڑ دیا، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ جسمانی طاقت کی بات ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت کا یہ عالم کہ وہ طویل مسافتیں بھی پیدل کرتے، کبھی سواری کرتے کبھی پیدل کرتے، جہاد میں بنفس نفیس تشریف لو، غزوات میں بنفس نفیس تشریف لے جاتے، سواریاں بھی کرتے، تمام جسمانی مشقت کے کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک اپنے دست اقدس، یعنی یہ جسمانی صحت کی کیفیت ہے۔ اس کا راز ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حضور کی خوراک ہے، اور اس خوراک کو دنیاوی حکمت کے حوالے سے بھی اور حضور کی سنت اور اس محبت کے حوالے سے بھی اپنانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے گوشت کھانا بھی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر بکرا یا بکری کا گوشت پسند فرماتے، اور بالعموم صحیح بخاری میں ہے کہ دستی کا حصہ پسند فرماتے۔ جو اگلے ہاتھوں کا گوشت ہوتا ہے جس کو دستی کا حصہ کہا جاتا ہے یا بونگ کا حصہ کہتے ہیں، تو بکرے کے گوشت میں سے بونگ کی جگہ حضور پسند فرماتے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور بکرے کا گوشت انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے ایک بونگ میں سے تناول فرمایا، پھر دوسری بونگ میں سے بھی تناول فرمایا، فرمانے لگے تیسری بونگ میں سے بھی دو۔ عرض کیا آقا بکرے کی تو صرف 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اگلے ہاتھ صرف 2 ہوتے ہیں، تو 2 ہی بونگوں میں سے گوشت پیش کر چکا، تیسرا کہاں سے دوں؟ فرمانے لگے نادان، اگر تو نہ روکتا تو جتنی بونگیں طلب کرتا تیری ہنڈیا سے نکلتی چلی جاتی۔ یعنی حضور کی پسند کا یہ عالم کہ بکرے کے گوشت میں سے بونگ کا گوشت پسند فرماتے، اور اس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کا ریشہ نہیں ہوتا اور وہ جلدی گل جاتا ہے۔ بکرے کے گوشت کے علاوہ دمبے کا گوشت بھی حضور نے کھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور مرغ کے گوشت کے کچھ فوائد بھی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹ، تیتر اور بٹیر کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ اس کو ہیوارا کہتے ہیں حدیث پاک میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے بٹیر یا تیتر کا گوشت تناول فرماتے ہوئے حضور کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کا گوشت بھی تناول فرمایا، اور نیل گائے کا گوشت بھی ایک مرتبہ کھانا حضور سے ثابت ہے، نیل گائے کا گوشت۔ اور یہ جو مکڑی آتی ہے، غلوں کے غل کبھی آتے ہیں، وہ بھی غزوات کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر گوشت شوربے والا بھی تناول فرماتے، اور بھنا ہوا گوشت بھی شوق سے تناول فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صحابہ کے گھر جاتے تو وہ حضور کی آمد کی خوشی پر بکرا ذبح کرتے اور گوشت بھون کر آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کبھی بکرے کا گوشت یا کوئی اور گوشت دعوت کے طور پر آتا، وہ کپڑا ڈال کے تھوڑا بھی ہوتا تو اوپر سے ڈھانپ دیتی، اور جانتے ہوئے کہ میرے ابا حضور کو پسند ہے، اس وقت تک نہ کھاتی جب تک حضور کو بلا کے شریک نہ کر لیتی۔ ایک روز تھوڑا سا گوشت کا سالن آیا، پیالے پر کپڑا ڈال دیا، حضور کو بلایا، معلوم تھا کہ ہے تو تھوڑا لیکن چلو جتنا بھی ہے مل کر کھائیں گے۔ جب حضور تشریف لے آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، فرمایا اب اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو وہ پیالہ اور برتن گوشت کے سالن سے لبریز تھا، وہ دنگ رہ گئی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ حیران کیوں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ عرض کرنے لگی ابا جان پہلے تو شاید کوئی اور جگہ بتاتی، لیکن اب اللہ کی طرف سے آیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ حضور مسکرا دیے، فرمانے لگے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے مریم جیسا بنایا، مریم جیسا بنایا ہے کہ اپنی طرف سے غذائیں اور خوراکیں بیچتا۔ گوشت تناول فرمایا۔ پھر گوشت کے سالن کے حضور نے 2 اور طریقے بھی پسند فرمایا، ایک کو قدید کہتے ہیں اور ایک کو سرید۔ قدید کا طریقہ یہ تھا کہ گوشت کو خشک فرما لیتے، اور خشک جب ہو جاتا
تو جب سالن بنانے کی نوبت آتی تو اسے پانی میں بھگو کے پھر سالن بناتے اور اس سے کھانا تناول فرماتے. اور سرید بھی حضور نے پسند کیا. وہ یہ تھا کہ گوشت کا سالن تیار ہوتا، اس میں جو کی روٹی یا گندم کی روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جاتے اور کچھ دیر وہ سالن پڑا رہتا. جب وہ روٹی جو کی یا گندم کی اس میں گھل جاتی تو جو چیز تیار ہوتی اسے سرید کہتے. اور اس سرید کو اتنا پسند فرماتے کہ فرمایا کہ عائشہ کو باقی عورتوں پر وہی فضیلت ہے جو میرے نزدیک سرید کو باقی سب کھانوں پر فضیلت ہے. اس قدر پسند فرماتے. یہ باتیں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ کھانے بہت آسان بھی ہیں، آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. اگر اسی خیال سے بنا کے کھائیں تو واللہ عالم اسی بات پر حضور کی روح طیبہ خوش ہو جائے کہ اور اعمال ان گناہگاروں کے پلے نہ سہی، یہ میرے کھانے کو پسند کر کے اسی مناسبت سے کھا رہے ہیں. کسی عمل سے بھی حضور خوش ہو جائیں تو ہماری دنیا سنور گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے علاوہ سبزیاں بھی پسند کی. اور کھانے میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ جو کچھ حاضر خدمت ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر تکلف کے تناول فرماتے. خصوصی خوراکوں کا اہتمام نہ کرتے، جو پیش خدمت ہوتا تناول فرماتے. سبزیوں میں کدو حضور کو بہت پسند تھے صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث میں آتا ہے اس قدر پسند تھے کہ جس سالن میں کدو ہوتا حضور اس برتن میں اپنے سامنے سے اپنی انگشت مبارک انگلیاں مبارک ڈال کر کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. حضور تلاش فرما رہے تھے. صحابی نے پوچھا حضور کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں برتن میں؟ فرمایا کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہا. ایک روز صحابی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو رہے تھے. عرض کی آقا کیا ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہم اپنا سالن تیار کرنے لگے. کدو سے محبت فرماتے. یہ مزاج میں ٹھنڈا اور معتدل بھی ہے. پھلوں کا عالم یہ کہ جو پھل مدینہ کی مارکیٹ میں آتا نیا پھل حضور محبت کے ساتھ اسے قبول فرماتے اور ہر پھل کو دیکھ کر دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے پھلوں میں بھی برکت ڈال اور ہمارے مدینہ میں بھی برکت ڈال. اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی نیا پھل مارکیٹ میں آئے اور آپ کھانے کے لیے لیں تو اس اچھے پھل کو دیکھ کر کھانے سے پہلے حضور پر درود پڑھا کریں. یہ درود پڑھنا اچھے پھل کو دیکھ کر یہ مستحبات میں سے ہے، باعث ثواب. ہر پھل حضور نے تناول فرمائے لیکن ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ پھل حضور کا کھجور تھا. کھجور کو بہت پسند فرماتے اور کھجور مختلف صورتوں میں تناول فرماتے. کبھی کھجور دودھ میں پکا کے تناول فرماتے، کبھی علیحدہ کھجور کے پختہ پھل کھاتے، کبھی نیم پختہ پھل بھی کھجور کے کھاتے. یعنی شاخوں سے آدھی پکی ہوئی کھجوریں اتروا لیتے اور صحابہ کو اکٹھا کر کے تناول فرماتے. اور کھانے میں حضور کا یہ معمول بھی تھا کہ پسند فرماتے مل جل کر کھانے کو. اکیلا کھانے کی بجائے دوسروں کو ساتھ ملا کر اجتماعی طور پر کھانے کو حضور پسند فرماتے. اور کھانے کا پہلا لقمہ کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر تناول نہ فرمایا. اور فرمایا جو شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. بسم اللہ سے تناول فرماتے اور فرمایا کہ کھاؤ بھی دائیں ہاتھ سے، پیو بھی دائیں ہاتھ سے، کسی چیز کو دو بھی دائیں ہاتھ سے اور لو بھی دائیں ہاتھ سے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے اور بائیں ہاتھ سے دینا لینا یہ بھی شیطان کا کام ہے سوائے کسی مجبور شخص کے. ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں یہ فیشن چل پڑا ہے کہ دایاں ہاتھ ٹھیک ہے، محض فیشن کے طور پہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پانی کا گلاس پی رہے ہیں. ارے وہ یہ کام ہے جسے حضور نے شیطانی فعل قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی نفاست اور طہارت کا طریقہ ہے کہ بایاں ہاتھ چونکہ طہارت کے لیے مختص ہے اس لیے کھانے پینے کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ مختص کیا. اور دائیں ہاتھ میں حضور نے برکت اور یمن بھی بیان فرمایا. پھلوں میں کھجور تناول فرماتے اور کھجور کو مکھن کے ساتھ کھانے کو پسند فرماتے. یہ بھی معمولات میں سے تھا کہ کھجور اور مکھن ملا کر کھاتے. پھر مکھن کے علاوہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اور ککڑی کو ملا کر کھاتے. ککڑی تر کو کہتے ہیں. تر آپ سمجھتے ہوں گے، جب تازہ باریک ککڑی تر آتی تو حضور کھجور اور تر کو ملا کر کھاتے اور فرماتے کہ کھجور کی گرمی کو تر کی سردی سے مارو اور تر کی سردی کو کھجور کی گرمی سے مارو. یہ تصور دیا اعتدال کا کہ خوراک میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. زیادہ گرم شے کھاؤ گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا، محض سرد شے کھاؤ گے اس کا بھی نقصان ہوگا. دونوں کو ملا کر اعتدال کا تصور سکھاتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خربوزے بھی شوق سے تناول فرمائے، حضور نے تربوز بھی شوق سے تناول فرمائے. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ تربوز اور کھجور کو بھی ملا کر کھاتے تھے اور خربوزے اور کھجور کو بھی ملا کر کھاتے. اور یہاں بھی یہ فرماتے کہ تربوز ٹھنڈا ہے، کھجور گرم ہے، دونوں کو ملا کر کھائیں گے تو یہ غذا معتدل ہو جائے گی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے انگور کھانا بھی تھا. انگور کو جنتی پھل سمجھ کے کھایا. بلکہ ایک مرتبہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے. عرض کیا آقا اللہ پاک آپ پر سلام بھیجتے اور اللہ نے حضور کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے. فرمانے لگے جبرائیل وہ کیا تحفہ ہے؟ پیش کیا وہ انگوروں کا خوشہ تھا. یا رسول اللہ اللہ پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ تناول فرمانے کے لیے بھیجا. حضور نے تناول فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ ایک تو ہے روحانی اعتبار سے اللہ کے ہاں روحانی غذا کھانا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی طرف جنت کی خوراک فی الواقع پہنچائی جاتی تھی. حضور نے فرمایا ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں کبھی کبھی رات اس حالت میں بسر کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھانے اور پینے کو بھیجتا، دست قدرت سے مجھے کھلاتا پلاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنت کا کھانا آپ کے پاس آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یقیناً کبھی کبھی جنت کا کھانا میرے پاس بھیجا جاتا ہے. حضور آپ تناول فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں تناول کرتا ہوں. آقا کبھی بچ بھی گیا ہے؟ یہ صحابہ بھی تو بہانے تلاش کرتے تھے، سوال کرنے لگے حضور کبھی بچتا بھی ہے؟ فرمایا ہاں بچ بھی جاتا ہے. حضور بچ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا واپس بھیج دیتا ہوں، واپس بھیج دیتا ہوں. اس لیے کہ اس دنیا میں اس کھانے کو کھانا یہ بھی تو ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ اسی کا کام ہے جس کا خمیر وہاں کی مٹی سے بنا ہے، جنت اور عالم عقبہ کی سے بنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کشمش بھی تناول فرماتے، منقع بھی تناول فرماتے. اور مشروبات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ تھا پھلوں میں کالے رنگ کے پیلو کو پسند کرتے. یہ بعض دیہاتی اور صحرائی علاقوں کے رہنے والے لوگ پیلو کو اچھی طرح جانتے ہوں گے. اب شہروں میں کم آتے ہیں یہ پھل، چھوٹے چھوٹے گہرے سرخ یا سیاہ رنگ کے یہ پھل ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ہمراہ تھے اور فرمانے لگے کہ تم کالے رنگ کے پیلو چنو، کہ میں بھی بچپن میں جب بکریاں چراتا تھا تو ساتھ پیلو بھی چن چن کے کھاتا تھا. عرض کیا آقا حضور بکریاں بھی چراتے رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم آج تک زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی. تو بکریوں سے محبت بھی فرماتے، تو یہ پھل بھی پسند فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروبات میں سے دودھ کو بہت پسند فرمایا. دودھ بڑی بھرپور غذا ہے اور بڑی معتدل غذا ہے. دودھ اتنا تناول فرماتے کہ اکثر حضور کی خدمت میں تحفہ بھی دودھ کا بھیجا جاتا ہے. بکریوں کے دودھ کا تحفہ اکثر بھیجا جاتا ہے. اور یہی وہ دودھ ہے جو ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ کو پلایا جاتا اور پھر بھی بچ رہتا. یعنی دودھ سے حضور کی حیات طیبہ کی بہت سی یادیں وابستہ. پھر مشروبات میں سے دودھ کی لسی بنانا بھی شامل تھا. کئی بار ایسا فرماتے کہ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں اور جسے ہم کچی لسی کہتے ہیں اسے پسند کر کے حضور نوش فرماتے. حدیث پاک میں ہے ایک انصاری صحابی کے باغ میں حضور تشریف لے گئے اور فرمایا کہ کوئی چیز ہمیں پیاس لگی ہے، تیرے پاس پینے کی ہے؟ انہوں نے فوراً بکریوں کا تازہ دودھ دوہ کر حضور کو دیا. حضور نے دودھ لے کر کنویں کا ٹھنڈا پانی ملا لیا
اور دودھ تناول فرما کے یہ لسی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ میں پانی ملا کر مشروب بناتے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی حضور علی الصبح نہار منہ شہد پانی میں ملا کر تناول نوش فرماتے، تو شہد اور پانی ملا کر بھی حضور پیتے تھے، اور یہ معتدل مشروب تھا، اور شہد کی برکات کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور حضور نے سنت نبوی اور حدیث کے ذریعے بیان فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور میں نے بعض مستند روایتوں سے سنا ہے کہ بعض علماء نے اپنی شوگر یعنی ڈائیبٹک پیشنٹس نے بھی کثرت کے ساتھ خالص شہد پی کر اپنا علاج کیا اور وہ صحت یاب ہوئے، اس لیے کہ قرآن نے اس کے اجزاء کو شفا قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح نہار منہ پانی میں شہد ملا کر نوش فرماتے۔ پھر حضور کے معمولات میں سے نبیذ کا پینا بھی تھا۔ نبیذ کہتے ہیں کھجور اگر پانی میں کوٹ کر پانی میں ملا لی جائے، یا منقع کوٹ کر ملا لیا جائے، یا انگور پانی میں ملا لیے جائیں اور بہت زیادہ دن نہ رہیں، تھوڑا وقت اس میں ڈوبے رہیں اور وہ پانی کچھ گاڑھا ہو جائے، تھوڑا سا گاڑھا، وہ نہ کھٹا اور تیز ہو اور نہ اس پر جھاگ آئے، تو ایسے گاڑھے پانی کو نبیذ کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نبیذ کو ہمیشہ پسند فرمایا، اور اکثر کھجور کا نبیذ نوش جان فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ کھٹا ہو جائے، 2 دن پڑا رہے یہ زائد، کھٹا ہو جائے تو مکروہ ہے، اس پر جھاگ آ جائے تو پھر حرام ہے، لیکن کھٹا ہونے سے پہلے گاڑھے پانی کو نبیذ کہتے ہیں۔ حضور نے اسے نوش فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے زیتون کا پھل کھانا بھی شامل ہے، زیتون کا تیل بھی حضور نوش فرماتے۔ حضور انجیر بھی کثرت کے ساتھ تناول فرماتے، بلکہ قرآن مجید نے والتین والزیتون کہہ کر زیتون کے پھل اور انجیر کے پھل کی قسم کھائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پھل کی، جس خوراک کی قرآن نے قسم کھائی ہے اور حضور نے پسند فرما کر اسے تناول فرمایا ہے، جو شخص جس خیال سے کھائے گا اس کی جسمانی برکات سے متمتع ہوگا، اس کو فوائد ہوں گے۔ لیکن ان برکات سے مالا مال ہونے کے لیے کثرت کے ساتھ پختہ یقین کی بھی ضرورت ہے، کامل ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کبھی میدے کی روٹی تناول نہ فرمائی۔ روٹیاں جب بھی کھائیں، باریک چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی بھی حضور کبھی نہ کھاتے، یا خشک، یا حضور نے جو کی روٹی تناول فرمائی یا گندم کی روٹی تناول فرمائی۔ جو اور گندم کے آٹے کو چھاننی سے چھانتے نہ تھے، بلکہ جب آٹا پس جاتا تو پھونک کے ذریعے جو موٹے موٹے اس کے دانے ہوتے یا بھوسا ہوتا وہ اڑ جاتا، اور بغیر چھنا جو کا آٹا حضور کی روٹی کے لیے تیار ہوتا، یا بغیر چھنا گندم کا آٹا روٹی کے لیے تیار ہوتا۔ اکثر و بیشتر حضور جو کی خشک روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرما لیتے۔ حضرت ام ہانی کے گھر فتح مکہ کے بعد آئے اور 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر فاتحانہ شان کے ساتھ اس سرزمین کو فتح کرنے والا سربراہ ریاست امیر سلطنت مکہ شہر میں آتا ہے، پورے ملک عرب پر جس کی سلطنت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کھانے کی طلب ہوئی، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، یہ چچا زاد بہن تھی، پوچھا ام ہانی کھانے کو کیا ہے؟ عرض کیا آقا سوائے جو کی روکھی روٹی کے اور سرکے کے گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا جس کے گھر سرکہ ہو وہ نادار نہیں ہوتا، یعنی وہ کھانے سے کبھی معروم نہیں ہوتا۔ تو جو کی روکھی روٹی سرکے سے تناول فرما لی، کبھی روکھی کھجوریں سرکے سے تناول فرما لیتے، کبھی روکھی کھجور پانی سے تناول فرما لیتے۔ یہ ساری خوراک معتدل رکھتے، متوازن رکھتے، کوانٹیٹی یعنی مقدار کے لحاظ سے بھی متوازن رکھتے، اپنی ماہیت کے لحاظ سے بھی متوازن رکھتے، کھانے کے اوقات کی پابندی فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 گھنٹے میں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ باقاعدہ کھانا 1 مرتبہ تناول فرماتے، ورنہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ کھا کر سوتے، بغیر کھا کے سونے کو پسند نہ فرماتے، اور رات کے کھا کر سونے سے پہلے عشاء کی نماز کو پسند کیا تاکہ کھا کر نماز عشاء کی پڑھی جائے تو جو کچھ کھایا ہو وہ ہضم ہو جائے۔
رات کے کھانے کے وقت اس کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کو بھی پسند فرمایا. اور یہ چہل قدمی اور یہ نمازوں کا کھانے کے بعد عشاء کے وقت ہونا، اس لیے حدیث پاک میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، فرمایا کہ رات کا کھانا کھا کر بعد میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے کھانے کی چربی سونے سے پہلے پگھل جائے. اور اگر چربی نہ پگھلے تو اسی کو جدید طب کی اصطلاح میں کولیسٹرول کہتے ہیں. اور یہ کولیسٹرول جب بڑھتا ہے اور رگوں میں، وریدوں اور شریانوں میں یہ چربی جمتی ہے تو اسی سے دل کے عارضے ہوتے، اسی سے انجائنا ہوتا ہے، اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتے. اس لیے کھانا غیر مرغن دیا اور بغیر چربی کے پسند فرمایا، اور کھانے کے بعد جسمانی مشقت کے ذریعے اسے ہضم کرنے کی تلقین فرمائی. اور پینے کی چیز کے اندر سانس لینے سے منع فرمایا کہ گلاس اگر یا پیالے میں، حضور نے ہمیشہ کھانا پیالے میں تناول فرمایا، اور پیتے وقت منہ باہر نکالے بغیر اس کے اندر سانس لینے سے منع کیا. قربان جائیں حضور آپ کی نظافت کے تصور سے کہ منہ کے سانس سے جراثیم پانی کے اندر نہ چلے جائیں. اور یہ تصور جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ بچہ بیمار ہو تو پانی کا گلاس لے کر مسجد کے دروازے پر آ جاتے اور 20-50 جتنے نمازی نکلتے سب کو کہتے ہیں کہ پانی میں دم کرتے چلے جائیں تاکہ 50 کے 50 آدمی اس پانی میں پھونک مارے اور ہر کسی کے جراثیم پانی میں چلے جائیں. یہ تصور کہ پانی اور مشروب میں پھونک مارنا، کھلے برتن میں پھونک مارنا، یہ تصور اسلام کا عطا کردہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. فرمایا پانی کے اندر ہرگز سانس نہ لو. پانی پیتے ہوئے بھی سانس لینا ہو تو گلاس کو، پیالے کو ہٹا کر باہر سانس لیا کرو. اور فرمایا مشروب 3 سانسوں میں پیا کرو کہ اس میں برکت بھی ہے اور صحت کی ضمانت بھی ہے. اور فرمایا کھانے پینے کی کوئی چیز رات کو جب سوتے وقت سونے لگو تو ڈھانپ کر سویا کرو، ننگی شے چھوڑ کر کبھی نہ سویا کرو. کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانے کی تلقین فرمائی، ہاتھ دھوئے بغیر کبھی کھانا تناول نہ فرماتے. اور جب کھانا کھا چکتے اپنے برتن کو بھی صاف کرتے اور 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ان کو بھی چاٹ کر صاف کرتے. یہ بھی حضور کا ایک عمل ہے. اور ہر عمل کا ادب اور احترام اتنا ضروری ہے کہ کوئی شخص ان حضور کی 3 انگلیوں کے کھانے کے بعد چاٹنے اور صاف کرنے کے عمل کو بھی نفرت کے ساتھ، مذاق کے ساتھ بیان کرے تو اتنی تزیید سے بھی وہ کافر ہو جائے گا کہ حضور کے پسندیدہ عمل کا اس نے مذاق اڑایا. برتن صاف کرتے، انگلیاں صاف کرتے، پھر حضور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے اور اس کو وضو فرماتے. کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت حضور تولیے سے یا کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر بالعموم صاف نہ کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الغرض کھانے کے طریقے کی ہر تفصیل کو بیان فرمایا، بیٹھنے کے انداز کو بیان فرمایا، اس کے تمام ایٹیکیٹس کو بیان فرمایا، اس کے طبی ضابطوں کو بیان فرمایا. اس لیے کہ حضور کی امت کے افراد اگر چاہیں تو کھانے پینے میں بھی خود کو حضور کا غلام بنا سکیں. اللہ پاک ہمیں حضور کی سنت کے ہر پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.